2021 میں آپ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے بیان دیا کہ اس کا ذمہ دار MQM پاکستان ہے، مگر 2023 میں MQM پاکستان میں شمولیت کے بعد کیا فیکٹری میں آتشزدگی میں MQM ملوث ہے؟ آپ کے کس بیان کو درست سمجھا جائے؟ کسی بیان میں نے اس والی بات کا ذکر MQM کے حوالے سے کیا ہی نہیں، جب MQM کا بدترین مخالف تھا نہیں ہوں۔ سن لیں، میں تو یہ تو کیس میرے فنگر ٹپس پہ ہے بالکل۔ Who is responsible? The owners of this factory، بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی نہیں ہے، لگائی نہیں گئی ہے، لگی ہے۔ اونرز آف دی فیکٹری آف یہ دے آر دا کلپریٹس، رن اوے بھاگے ہوئے ملک سے، یہ کینیڈا میں رہ رہا ہے، ایک لندن میں رہ رہا ہے، اور وہ بھاگا ہوا ہے یہاں سے۔ یہ فیکٹری میں تو ان چند لوگوں میں شامل ہوں، جب پتہ چلا کہ 25 لوگ اندر پھنس گئے ہیں تو ہم ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ میرے سامنے کی بات ہے ساری بات۔ یہ شاہد بھائلا اور یہ عارف بھائلا، کیا نام ہے، دو بھائلا برادران ہیں، یہ جو ہے وہ یہ they are the Why they killed them? نہیں، they didn't kill them، وہ تو آگ تو لگی ہے نا، انہوں نے نیچے ایک بیسمنٹ بنایا تھا ایلیگل فلور ووڈن کا، وہاں پر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگی آگ۔ ایک دروازہ تھا، دروازہ ایک تھا۔ اس دن جو ہے وہ کیش میں یہ جو ہے وہ سیلری بانٹ رہے تھے، شام کے 5 بج رہے تھے، جب ان آگ لگی بھگدڑ مچی، انہوں نے دروازہ بند کرو، کوئی کیش لے کر نہ بھاگ جائے وہ لوگ۔ اور پھر کیا، ان کی فیکٹری تھی جس کے اوپر انہوں نے چادریں لوہے کی شیٹیں لگا رکھی تھیں کہ وہاں سے گارمنٹس چوری ہوتا تھا، لوگ کارنر کا پلاٹ تھا، لوگ پھینک دیتے تھے باہر اور جا کے اٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے اوپر والے فلور پہ اتنا بڑا تالا لگا رکھا تھا، تو یہ 180 لاشیں جو ہیں وہ اوپر لوگ جو چھت کی طرف بھاگ رہے تھے، 180 لاشیں وہاں سے ملی ہیں۔ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ جو اس فیکٹری کے اونرز ہیں، پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ یہ ہیں ان لوگوں کے۔ اچھا، یہ اریسٹ بھی ہوئے نا، یہ اریسٹ ہوئے، یہ بند ہوئے، اسی کیس میں بند ہوئے، اور ان کو لاڑکانہ کے کورٹ سے جا کر اس وقت کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جا کے انہوں نے ضمانت کروا کے اس کو بھگوایا یہاں سے۔ مصطفیٰ، اس فیکٹری کی بلڈنگ کا نقشہ کس نے منظور کیا؟ جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ کی جورسڈکشن ہے، اور سائٹ لمیٹڈ کی ہی جورسڈکشن ہے جہاں پر یہ بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ ان کی جورسڈکشن ہے، جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ میں۔ اور تمام کی تمام وائلیشن ہوئی بلڈنگ رولز؟ جی بالکل ہوئی ہوئی تھی ساری بات، بالکل ہوئی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ آج بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل سر۔ اس کے اوپر تو پوری جو ہے وہ، جو مزے کی بات بتاؤں آپ کی، پہلی دفعہ یہ والی بات کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں۔ یہ جو وکٹم ہے نا، 280 لوگ وکٹم ہیں جو بیچارے شہید ہو گئے، جل گئے، ان کے وکیل ہیں فیصل صدیقی، بہت بڑے بیرسٹر ہیں ملک کے، یہ ان کے وکیل ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، پتہ ہے آپ کو، اسی بلدیہ فیکٹری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے۔ اچھا، وہ جو کہ جلنے والوں کا وکیل ہے، جو کہ MQM کا نہیں ہے، اس کو تو بڑا کرول ہونا چاہیے نا، جو اس نے، آپ اس کی کتاب، وہ اویلیبل نہیں ہے میرے پاس، وہ کتاب ہے، انہوں نے مجھے، آپ اس کو پڑھیں، یہ سارا ایپیسوڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس والی بات کو انڈورس کرتا ہے فرینزک کے ساتھ۔ اور یہ والی بات آپ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ امپیریلزم ہے نا ہمارے ہاں، بزنس کا وزیر اعظم آتے ہیں، وہ چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں وزیر اعظم کا، بزنس کمیونٹی اور ان کی وہاں پر وہ ہے کوئی، آپ انہوں نے، راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان شاہد بھائلا کو اور عارف بھائلا کو چیمبر آف کامرس نے ان سے کہہ کر جو ہے وہ ان کو رہائی دلوائی ہے۔ یہ پورے کیس کو کنورٹ کر، MQM جو کہ بدنام ہے، زمانہ MQM کا نام تھا، ڈال دو MQM کے، کوئی بھتہ لینے آئے تھے۔ 2021 میں آپ نے سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی ترقی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مجھے بلاول کی طرز حکمرانی میں فرق کی توقع تھی، لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ جی میں نے کہی وہ جی 2021 میں بالکل ہم نے PSP کے تحت ہم نے باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے، ہم نے باقاعدہ 6 دنوں کا دھرنا دیا ہے وہاں پہ، اور ہم نے جو ہے وہ یہ اس کے بعد ان کے وزراء آئے ہیں، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آئے، وزیروں کے ساتھ آئے، اور ہم نے جو پریس کلب کے اوپر پوری 6 دن ہم جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ بیٹھے رہے، 6 دن، چھٹے دن ہمارا پھر معاہدہ ہوا ان کے ساتھ۔ آپ اتحادی ہیں حکومت کے ساتھ، اور ایک بڑا سخت بیان آپ نے دیا 29 جون 2024 کو، MQM کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے کہ ہم ہومیوپیتھک والی پارٹی ہو گئے ہیں، ہمارے دانت نکال دیے گئے ہیں، ہم کوئی احتجاج نہیں کر سکتے۔ از اٹ اے تھریٹ؟ نہیں،
very sensible advice to our partners کہ don't take us for granted, and I repeat that, don't take us for granted. کتنے ممبر ہیں آپ کل؟ ہم 22 لوگ ہیں. 22 ہے میں نے. جی آج چھوڑ دو تو گیا. جی ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیے لیکن ہوگا کیا؟ فرض کریں آپ چھوڑ دیتے ہیں, what will happen؟ نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم تو ابھی آئسولیشن میں یہ والا کام نہیں کرے گی اور ایڈونچرزم کریٹ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کو جواب دینا ہے نا. آپ ہمیں انیبل کریں نا. ہم آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے, آپ ہمیں انیبل کریں نا کہ ہم لوگوں کو سرو کر سکیں. آپ ہمیں انیبل ہی نہیں کر رہے. کم از کم کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ بھئی آپ ہمیں پیپلز, آپ جب پورا پیکیج ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں اسپیس دیجئے, ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسپیس دیجئے. آپ نے ہمیں ایک جو ایجوکیشن کی منسٹری دے رکھی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جو کہ اسلام آباد میں صرف اسکولوں کی مالک ہے. آپ اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں پیکیج دیجئے ترقیاتی. ہم کراچی حیدرآباد میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اون نہیں کرتی, تو بھئی ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ 15 ستمبر 2024 قومی اسمبلی پاکستان کا فلور آپ تقریر کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو یہ کہہ سکیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ آگے سے کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں کیوں جیل میں بیٹھا ہوں. کیا آپ کو پی ٹی آئی کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے؟ جی اگر وہ اسی ڈگر پہ چلے, میں بہت آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر کہ ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں. ہم اپنے لیڈر کو کہہ نہیں سکتے تھے, سمجھا نہیں سکتے تھے, اور ہمیں تو اپنی جانوں کا بھی خطرہ ہوتا تھا. آپ کو اپنی جانوں کا خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کے پاس ابھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے فلور ہاؤس پہ کہا ہے اپنے, اصل میں ہمارے جو ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں جب وہ کھڑے ہو کر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا تھا کھڑے ہو کے تقریر کر کے کہ بھائی آپ ان کی باتوں پہ کیوں ناراض ہو؟ کیا یہ اگلے دن جا کے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں خان صاحب ہم دیکھیں کل ہم نے بڑے امن سے بڑی تہذیب سے اسمبلی چلا کر ہم آئے ہیں, تو ان کو گالیاں بکیں گے, بولا تمہاری ایسی کی تیسی, میں نے تمہیں اس لیے تمہیں بھیجا کہ میں جیل میں پڑا ہوں اور تم بڑے امن سے سکون سے افہام و تفہیم سے جو ہے وہ اسمبلی چلا رہے ہو. نہیں, وہ کہیں گے بھائی جو ہے وہ کیوس چاہیے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ایٹ ٹائم آ جائے گا کہ آپ جو ہے وہ تھک جائیں گے, پھر آپ کو ہماری طرح بغاوت کرنی پڑ جائے گی. ہم نے کی نا پھر بغاوت. یہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں, کہہ رہے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی کو ضائع ہونے سے بچاؤ. ہم نے ضائع کیا ہے, ان کو ضائع ہونے سے بچائیں. ایسی باتیں آپ بھی کر رہے ہو, فیصل واڈا بھی کر رہے ہیں, فواد چودھری بھی کر رہے ہیں. نہیں, میری بات بالکل ڈفرینٹ ہے. میں اس کو ریزمبلنس ہے اس میں ایم کیو ایم کی. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے اپنا لیڈر کھویا ہے, ہم نہیں بچا سکے اس کو نا. میں نے جا کے پیر پکڑ کے ری ہیب سینٹر میں داخل کرانے کے باوجود بھی ہم انہیں نہیں بچا سکے. آج ہمیں جو ان سے الگ ہونا پڑا. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اندھا دھن ان کی ہر بات کو من و تسلیم نہ کرو.